الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیچر مس نصرت مطالعہ پاکستان کی۔ بچے، مطالعہ پاکستان جو ہے یہ اکثر ہمارے لیے کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مطالعہ پاکستان جو ہے یہ ایک سبجیکٹ یا ایک مضمون کا نام نہیں ہے، یہ ایک جدوجہد کا نام ہے جو کہ سر سید احمد خان سے شروع ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کے تک یہ ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے جو کہ پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک وطن حاصل ہوا۔ تو اس مطالعہ پاکستان میں ہم ان تمام جو ہمارے بزرگان تھے ان کی جدوجہد کے بارے میں ہم ان کو جانیں گے، ان کی قربانیوں کو دیکھیں گے۔ اچھا بچے، آج کے ٹاپک کی طرف آئے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ ہے نظریہ یعنی آئیڈیالوجی۔ بچے، اگر نظریہ اسی مقصد کو پانے کے لیے جو ہم جدوجہد یا کوشش کرتے ہیں، یہ اسی کا نام ہے۔ بچے، اگر ہم دیکھیں اس کی دوسری تعریف کی طرف، اگر ہم قوم کی سائڈ پہ دیکھیں تو نظریہ کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا بھی نام ہے۔ نظریہ جو ہیں وہ کسی انسانی زندگی کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے ہم جو پروگرام بناتے ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اس کا نام بھی نظریہ ہے۔ بچے، نظریہ اگر میں آپ کو کچھ ایگزامپل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کروں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح سے خطبہ الہ آباد جو تھا وہ 1930 کو ہوا تھا، جو علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے حوالے سے ایک نقشہ پیش کیا تھا الگ وطن کا، لیکن اس کا جو ہم نے مطلب سوچ تو ہم نے 1930 کو لیا تھا، لیکن پھر ہم نے 1947 کو جو پاکستان تھا اس کو ہم نے حاصل کیا۔ اب اگر میں دوسری اگزامپل دے دوں تو 1940 کو جو قرارداد لاہور تھی، 23 مارچ 1940 کو جو پاس ہوئی تھی، وہ ایک صرف سوچ تھی، ایک فکر تھی، ایک نقشہ تھا، ایک خیال تھا پاکستان کے لیے یا الگ وطن حاصل کرنے کے، لیکن اس کی حقیقت ہم نے 1947 کو پاکستان کی صورت میں ہمیں ملا۔ بچے، نظریہ مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں، جس طرح سے مذہبی نظریہ، سیاسی نظریہ، اقتصادی نظریہ۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اگزامپل مذہبی نظریے کے دوں تو جس طرح سے 1979 کو ایران میں جو انقلاب آیا تھا، جو آیت اللہ خمینی جو صاحب تھے انہوں نے جو انقلاب لایا تھا 1979 کو، تو اس کے پیچھے ایک مذہبی نظریہ تھا۔ اگر میں دوسری اگزامپل دے دوں سیاسی نظریے کی طرف تو یہ ہمارے جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اس کے لیے موزوں ترین ہوگا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے الگ وطن حاصل کرنے کا اس لیے سوچا تھا کیونکہ وہ ہندوؤں اور انگریزوں کا جو غلبہ تھا ان سے یہ نجات دلانا چاہتے تھے، ان سے یہ مطلب ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں وہ اپنی سیاسی جو نظام ہے وہ بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق وہ قائم کر سکے۔ اگر اقتصادی نظریوں کی طرف دیکھیں تو یہ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل مہاتیر کی دے سکتی ہوں، جو ملیشیا کے جو پرائم منسٹر تھے، وہ ان کا ایک نظریہ تھا کہ اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا تھا ملیشیا میں۔ تو ان کی جو سوچ تھی یا اس سوچ کے پیچھے جو اس کی فکر تھی یا پوری اسٹرگل تھی، تو وہ سارا کا سارا اقتصادی تھا اور سارا کا سارا وہ سود سے پاک، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاک ترین یا اسلامی اصولوں کے مطابق وہ اقتصادی سارا کا سارا اس کا جو سسٹم تھا وہ اسی کے سوچ کے پیچھے تھا۔ بچے، یہ آج کا ہمارا تھوڑا سا ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہو یا کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ برائے مہربانی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بغیر کسی جھجک یا بغیر کسی خوف اور بغیر کسی گھبراہٹ کے۔ السلام علیکم۔